نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ آج 1.5 پارہ تلاوت کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ جس کے ابتدائی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو بے مثل کتاب قرار دیا اور تمام دنیا کو چیلنج کیا گیا کہ اس کے مثل ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ جل وجہ الکریم نے مومنین کے اوصاف کو ذکر فرمایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کفار کے اوصاف کو، وہ کفار کہ جو ایمان لانے والے نہ تھے، جن کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ دوسری رکوع میں اللہ جل وجہ الکریم نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے شرارتوں سے مسلمانوں کو آگاہ فرمایا گیا۔ تیسری رکوع میں اللہ جل وجہ الکریم نے عام دعوت دی تمام مخلوق کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا اس امید پر تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پھر اللہ جل وجہ الکریم نے اپنے ربوبیت پر دلائل کو قائم فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل وجہ الکریم نے وعید بھی ذکر فرمائی کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو جنت کی بشارت عطا کی گئی۔ پھر جب قرآن پر بعض لوگوں کی طرف سے اعتراض کیا گیا کہ قرآن جو ہے وہ مچھر اور مکھی وغیرہ کی مثالیں بیان کرتا ہے، تو اللہ جل وجہ الکریم نے ان لوگوں کا رد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بڑھ کر، اور فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں تو اس قسم کی مثالوں سے ان کی ایمان پختہ ہو جاتے ہیں، مضبوطی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہی سمجھتے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو اہل کفر ہے تو وہ جو ہے اس کو ٹھٹھا اور مذاق بناتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سو کو ہم اس قرآن سے ہدایت دیتے ہیں اور بہت سو کو ان سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ اب اس آیت پر غور کرنے سے ہمیں اس بات کی طرف راہ ملتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں تو قرآن پڑھتا ہے اور فلاں بندہ تو قرآن کی اتنی تلاوت کرتا ہے اور یہ درس دیتا اور فلاں کرتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن سے بہت سو کو ہدایت ملتی ہے اور اسی قرآن ہی سے بہت سو کو گمراہی ملتی ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کو کے مرتبے اور مقام کو نہ سمجھ سکے وہ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کھول دیے تو وہ اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کے ذریعے سے ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ جل وجہ الکریم نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ چوتھے رکوع میں جو آج ہمارے درس کا خصوصی رکوع ہے، جس پر خصوصی گفتگو آخر میں کی جائے گی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم کا ذکر فرمایا ہے۔ پانچویں اور چھٹے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب دعوت دی تو ان کو اپنے انعامات گنوائے اور آپ سے اپنے احسانات یاد دلوائے کہ میں نے یہ احسانات تم پر کیے، لہذا تمہیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ ساتویں رکوع کے اندر اللہ جل وجہ الکریم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قوم کا ذکر فرمایا ہے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا تھا۔ اللہ جل وجہ الکریم کے حکم پر آپ نے ایک پتھر پر جب اپنے عصا مبارکہ کو مارا
تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ 12 قبائل تھے تو ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ جاری ہوا اور ان کو اس سے سیراب کیا گیا۔ 8ویں رکوع کے اندر اس بات کا ذکر ہے، اس واقعے کا، کہ جس واقعے سے اس سورت کا نام بقرہ پڑ گیا، کہ جس میں گائے کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم فرمایا، جب ان میں ایک آدمی قتل ہوا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، فرمایا گائے ذبح کر دو اور اس کے جسم کے کچھ ٹکڑے، اس کے گوشت کا کچھ ٹکڑا لے کر اس مردے کو مارو تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ چنانچہ انہوں نے جو کیل و کال کی اس تمام کا ذکر اس رکوع کے اندر موجود ہے۔ اور پھر جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ویسے انہوں نے اس قاتل کو، اس گائے کا ایک حصہ مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت سے وہ زندہ ہوا اور اس نے قاتل کے متعلق بتلا دیا اس مقتول نے کہ فلاں میرا قاتل ہے۔ اللہ جل وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ یوں ہی زندہ فرماتا ہے مردوں کو اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تمہیں عقل ہو۔ پھر اللہ جل وجہ الکریم نے فرمایا کہ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے اور ایسے سخت کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کہ انسان کا یہ دل جو گوشت کا ایک لوتڑا ہے یہ اتنا سخت ہو گیا، فرمایا کہ پتھر میں بھی ایسے ہیں کہ کچھ تو پھٹ پڑتے ہیں جس سے پانی بہہ نکلتا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اب اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں ان تمام کے اندر جو ہے سمجھ بوجھ ہے، وہ سمجھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضرت علی اس حدیث کی راوی ہے، فرماتے کہ میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے قبل مکہ میں مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درخت جو ہے وہ بھی درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت علی فرماتے کہ ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ مدینہ شریف سے باہر نکلا، ایک وادی کی طرف ہم گئے تو وادیوں سے جو ہے صلاۃ السلام کی آوازیں آ رہی تھی، جو وہاں پتھر تھے، جو اشجار تھے، وہ سب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اسی رکوع کے اندر اللہ جل وجہ الکریم نے ان یہودیوں کا بھی ذکر فرمایا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بدل دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اوصاف ذکر کیے گئے تھے ان کو تبدیل کر کے چند پیسوں کے عوض جو ہے اللہ کے کلام کو بیچا، تو ان کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی بشارت دی گئی۔ رکوع نمبر 10 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو مختلف عہد لیے تھے ان میں سے 2 عہدوں کا ذکر فرمایا ہے۔ رکوع نمبر 11 کے اندر اللہ جل وجہ الکریم نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد سے قبل بنی اسرائیل حضور کے وسیلے سے کفار پر فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی برکت سے انہیں فتح و نصرت عطا فرمایا کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ حضور کی آمد سے قبل یہ کافروں پر فتح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب تشریف لایا وہ جانا پہچانا ان کے پاس، کفروا بھی تو اس سے منکر ہو بیٹھے، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ تو اللہ جل وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہی تو وہ میرے محبوب ہے کہ جن کی جو ہے آمد کا تذکرہ تھا، جن کی آمد کا چرچا تھا، اب جب تشریف لائے تھے تم اس کا انکار کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، لہذا تمہیں چاہیے کہ حضور پر ایمان لاؤ۔ اسی طریقے سے اسی رکوع کے اندر اللہ جل وجہ الکریم نے یہود کے اس قول کا بھی رد فرمایا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ میں چند دن عذاب دے گا، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں ذرا موت کی تمنا کر کے تو دیکھے، اور پھر فرما دیا کہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہودی اور مشرک فرمایا کہ یہ دونوں سب سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں اور یہ سب سے زیادہ جینا چاہتے ہیں، اگر 1000 سال جیے تب بھی ان کا پیٹ جینے سے نہ بھرے، اور چاہتے ہیں کہ ہم اور جیے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ اگر یہود جو ہے تمنا کر لیتے تو روئی زمین پر کوئی یہودی باقی نہ بچتا، سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی۔ اب اس پر دیکھیں کہ قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ اب یہود تو مسلمانوں کے دشمن تھے، اب دشمنی تو بندہ کیا کچھ کر دیتا ہے، اب دشمنی پر تو یہ بھی آ سکتا ہے نا کہ چلو قرآن کو جھوٹا کر کے وہ تمنا کر لے، لیکن ان کو چونکہ پتہ تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، اور اگر ہم نے یہ تمنا کر دی تو ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا، تو اس لیے انہوں نے تمنا نہیں کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی۔ پھر رکوع نمبر 12 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کا ذکر فرمایا ہے۔ رکوع نمبر 13 کا آغاز اللہ جل وجلہ الکریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ کے آداب اور احترام سکھاتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں راعنا کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہم یہ بات سمجھ نہیں سکے۔ تو یہود کی زبان میں یہ لفظ بطور گالی کے استعمال ہوتا تھا، انہوں نے اس نظریے سے استعمال کرنا شروع کیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے جب ان کو سنا تو ان کو ڈانٹا اور کہا کہ آئندہ اگر میں کسی کی زبان سے سنوں تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے ہمیں تو منع کرتے ہو، صحابہ کرام تو بھی حضور کی بارگاہ میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ اسی ارادے سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا یا رسول اللہ ان کو اس لفظ کہنے سے جو ہے منع فرمائیے۔ ان کے آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ اے ایمان والو آج کے بعد راعنا مت کہو، یوں عرض کرو حضور ہم پر نظر کرم کیجیے، واسمعوا اور غور سے سنو، کہ تمہیں یہ نظر کرم کرنے کے لفظ جو ہے اس کی بھی جو ہے حاجت نہ پڑے، پہلے ہی بغور سنا کرو۔ اور فرمایا وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں اشارہ ہے جو حضور کی بارگاہ میں بے ادبی سے پیش آئے، جو حضور کی بارگاہ میں گستاخ ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ ہم اگر کسی آیت کو منسوخ کر دے یا کسی آیت کو ہم بلا دیں تو اس سے بہتر آیت ہم لے آتے ہیں۔ یہ یہود کے اس قول کے مقابل کہا گیا کہ انہوں نے اسلام پر اعتراض کیا اور کہنے لگے کہ یہ کیا اسلام کا کبھی ایک حکم ہوتا ہے اگلے دن حکم تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کا رد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر آیت لے آتا ہے یا اس جیسی دوسری آیت لے آتا ہے۔ رکوع نمبر 14 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہود اور نصارہ کی اس بات کا ذکر فرمایا کہ وہ یہود کہا کرتے تھے کہ نصارہ کچھ نہیں، نصارہ کہتے تھے کہ یہود کچھ نہیں، اور ایسے ہی جو ہے وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی کہنے لگے، تو اللہ نے فرمایا کہ بروز قیامت ہم ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ رکوع نمبر 15 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا ہے، جب خانہ کعبہ کی انہوں نے تعمیر کی، وہ پورا واقعہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ رکوع نمبر 16 کے اندر اللہ جل وجلہ الکریم نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو اپنے اولاد سے انتقال سے قبل یہ وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا ہم تمہاری عبادت کریں، تمہارے الہ کی عبادت کریں گے، اور تمہارے آبا و اجداد کے جو الہ ہے یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے الہ کی ہم عبادت کریں گے۔ یہاں پر لفظ آبا کا اطلاق حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم پر کیا گیا، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے والد نہیں ہیں بلکہ چچا ہے۔ اس سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر اب کا اطلاق چچا پر بھی ہوتا ہے۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے والد کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کا نام آزر تھا، تو آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ وہ آپ کے چچا تھے، قرآن میں ان کے لفظ اب آیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے والدین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کی ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آزر جو تھا وہ مشرک تھا، اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے والد ہوتے تو کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے یہ دعا نہ کرتے، اس لیے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا، اور یہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس واقعے کے بعد کی ہے، تو اس سے ہمارے علماء فرماتے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے والد جو وہ تارخ تھے اور وہ مسلمان تھے، ایمان والے تھے۔ دوسرے رکوع کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و دوسرے پارے کے پہلے رکوع کے اندر اللہ جل وجلہ الکریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تحویل قبلہ کا جو حکم فرمایا اس کا تفصیلی ذکر دوسرے پارے کے پہلے اور دوسرے رکوع کے اندر جو ہے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ذکر ہے۔
تیسری رکوع میں جو سورہ بقرہ کا 19واں رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے مرتبے اور مقام کو ذکر فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل وجہ الکریم نے صفا اور مروہ کو اپنے شعائر میں سے قرار دیا ہے، اور اسی رکوع کے اندر اللہ جل وجہ الکریم نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، جو کفر و شرک سے توبہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ رکوع نمبر 20 کے اندر اللہ جل وجہ الکریم نے اپنی توحید کے دلائل کو ذکر فرمایا ہے، اور بروز قیامت جو کفار کی حالت ہوگی اس کا تفصیلاً ذکر فرمایا ہے۔ رکوع نمبر 21 اور 22 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اشیاء کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رکوع نمبر 22 کے اندر اللہ جل وجہ الکریم نے قصاص کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ قصاص تم پر لازم ہے، اور اس کے احکام کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 23 کے اندر اللہ جل وجہ الکریم نے روزے کے مختلف مسائل کو ذکر فرمایا ہے۔ رکوع نمبر 24 کے اندر اللہ جل وجہ الکریم نے کفار کے ساتھ جہاد کا اور اس کے ساتھ حج کا ذکر فرمایا ہے، اور بالخصوص جو حج یا عمرے پر نہ جا سکے تو ان کے لیے ان کے لیے جو قربانی وغیرہ کا ذکر ہے، اور احرام کب کھلنا ہے اس کا ذکر اس رکوع کے اندر یعنی سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 24 کے اندر ہے۔ رکوع نمبر 25 میں اللہ جل وجہ الکریم نے حج کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کے بعد جو کفار و مشرکین کا ایک طریقہ تھا کہ اپنے آباء و اجداد کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں مناسب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ جل وجہ الکریم کا ذکر کرو۔ اور اسی رکوع کے اندر اللہ جل وجہ الکریم نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، تاکہ تمہیں اسلام کی پوری برکتیں حاصل ہو سکیں۔ آج کے سبق کا جو ہمارا خصوصی رکوع ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تخلیق کے حوالے سے ہے، جب اللہ جل وجہ الکریم نے اپنے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے اے ہمارے مالک، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ ہم تیرے تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیرے تحمید کرتے ہیں، تیرے پاکی بولتے ہیں۔ تو اللہ جل وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خلافت کا اعلان کیا تو اب خلیفہ کسے کہا جاتا ہے؟ خلیفہ کے معنی سمجھ لیجئے کہ احکام اور اوامر کے اجراء اور دیگر تصرفات میں جو اصل کا نائب ہو اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ یہاں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر ہے، اگرچہ تمام انبیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ ہے، جیسے ایک مقام پر اللہ جل وجہ الکریم نے فرمایا یا آدم انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بلکہ فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا۔ اب جب فرشتوں کو یہ خبر دی گئی، اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ فرشتے اس کے حکمت کو معلوم کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں زمین کے اندر اپنا خلیفہ جو ہے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ فرشتوں نے جو عرض کی کہ الہی وہ زمین کے اندر خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، تو یہ بطور اعتراض نہیں تھا، بلکہ اس حکمت کو دریافت کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خلیفہ کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو فرشتوں نے کہا کہ وہ خون ریزیاں کرے گا، ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس میں 3 اقوال مفسرین کے، ایک قول یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں خبردار کیا گیا تھا، دوسرا یہ کہ لوح محفوظ پر انہوں نے دیکھ لیا تھا، اور تیسرا یہ کہ جنات چونکہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر آباد تھے، وہ اس کے اندر خونریزیاں کیا کرتے، تو انہوں نے قیاس کیا کہ جیسے جنات نے خونریزیاں کی ویسے جو ہے انسان بھی کریں گے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں فرشتوں پر پیش فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو۔ فرشتے نہ بتا سکے اور عرض کرنے لگے الہی ہمیں اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا، پاکی ہے تجھے اور تو علم اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر پیش فرمائے، تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان تمام اشیاء کے نام بتلا دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے جو کام وغیرہ تھے اس کے بارے میں بھی انہوں نے وضاحت کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ
کیا میں تم سے نہ کہتا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض کہ میں زمین اور آسمان کی چھپی چیزوں کو جانتا ہوں، واعلم ما تبدون وما تکتمون اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جس کو تم چھپاتے ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سجدہ کرو، بلکہ ایک مقام پر اللہ جل وجلہ الکریم نے سورہ النحل کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ یہ جو اعلان تھا فرشتوں کو، یہ جو حکم تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیدائش سے پہلے کا ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ جب میں اسے درست کر لوں اور اس پہ اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ اب فرشتے کو جب یہ حکم دیا گیا تو فرشتے سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مخلوق یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سجدہ کرنے کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ کیسے تھا اور یہ سجدہ کیوں کیا گیا، اس بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سجدے کی دو قسمیں، ایک سجدہ تعبدی ہے جو عبادت کے طور پر کیا جاتا ہے، اور ایک سجدہ تحیت ہے جو تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تحیت تھا، اور یہ تعظیم کے لیے سجدہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کیا گیا کہ ان کے فضیلت اور ان کی افضلیت کو ثابت کرنا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں تمام پر افضل و اعلیٰ ہے۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، اور یہ سجدہ خالی جھکنا نہیں تھا بلکہ پیشانی زمین پر رکھ کر سجدہ کیا گیا، اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل تھے، پھر حضرت میکائیل، پھر حضرت اسرافیل، پھر حضرت اسرائیل، اور پھر تمام ملائکہ مقربین نے سجدہ کیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ سجدہ جمعہ کے دن وقت زوال سے لے کر عصر تک کیا گیا، جبکہ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ ملائکہ مقربین 100 برس تک سجدے میں پڑے رہے، اور ایک روایت کے مطابق 500 برس تک وہ سجدے میں رہے۔ شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے افضل ہوں، اس لیے جو ہے اس نے سجدہ نہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود بارگاہ قرار دے دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے فرمایا کہ جنت کے اندر رہو، جو چاہو کھاؤ، سوائے اس ایک درخت کے کہ اس کے قریب مت جانا۔ حضرت آدم و حوا علی نبینا و علیہم السلام دونوں وہاں رہتے رہے۔ شیطان ایک دن آیا اور اس نے ایک دانے کے متعلق کہا کہ یہ کھا لو، یہ دانہ جو ہے اس کھانے سے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کھانے سے انکار کیا تو اس نے قسم کھائی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ کہ وہ ان دونوں سے قسمیں کھانے لگا کہ میں تمہارے لیے تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، اس میں سے کھا لو، فائدے میں رہو گے۔ اب جب اس نے قسم کھائی تو ظاہر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کا قسم لے کر کھایا گیا تو یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی جھوٹی قسم بھی کھائے گا، اس لیے اس میں سے کھا لیا۔ اور دوسرا یہاں مفسرین نے یہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس نہیں کو نہیں تنزیہی پر انہوں نے معمول کیا، نہیں تحریمی اگر سمجھتے تو کبھی اس کو نہ کھاتے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم جو ہے وہ گناہوں سے معصوم ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خطا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ خطا اجتہادی ہے، اور خطا اجتہادی پر گرفت نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور حضرت حوا کو زمین پر جو ہے بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے یہ سراندیپ کے پہاڑ پر جو سری لنکا کے اندر ہے وہاں اترے، اور حضرت حوا جو ہے وہ جدہ کے اندر۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم 300 برس تک حیا کی وجہ سے آپ نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ نہیں اٹھایا، اور آپ جو ہے اتنا روئے کہ رونے میں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے وہ مشہور ہے کہ وہ کثیر البکا تھے، کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے۔ لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک طرف حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم اور تمام روئی زمین پر جتنے مخلوقات ہیں ان تمام کی آنسو کو رکھ دیا جائے، اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آنسو کو، تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آنسو اس مجموعے پر غالب آ جائیں گے۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ عتاب ہوا تو وہ فکر توبہ میں حیران تھے، اور اس پریشانی کے عالم میں انہیں یاد آیا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ میں روح ڈالی اور میری نظر عرش اللہ پر پڑی تو عرش پر یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
تو اس وقت میں یہ سمجھا تھا کہ ضرور یہ کچھ مرتبے اور مقام والے ہیں، اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ عرش پر مکتوب فرمایا۔ لہذا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا یوں کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ أَن تَغْفِرَ لِي۔ اس روایت کو ابن منظر نے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کلمات بھی منظور ہے، اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتک علیک ان تغفر لی خطیئتی، کہ اے اللہ میں تیرے بندے خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبے کی توفیل اور ان کی کرامت کے صدقے جو انہیں تیری بارگاہ میں حاصل ہے، میں مغفرت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ تو اس روایت سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں کی واسطے سے مغفرت طلب کرنا اور ان کے وسیلے سے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، بلکہ صحیح حدیث میں یہ وارد ہے، فرمایا کہ من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، کہ جس نے اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز قائم کی، رمضان کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ اللہ پر حق ہونے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے شخص کو داخل جنت فرمائے گا۔ تو جس طریقے سے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اس کی جنت میں دخول کو، ایسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے صدقے سے اگر کوئی دعا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ ان بندوں کی صدقے سے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ اللہ جل وجہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوبوں کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ العالمین، آج کے اس مبارک رات کی برکت سے، تیرے کلام کی برکت سے، تیرے کلام کے وسیلے سے، تیرے محبوبوں کے وسیلے سے، بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ حضور قبلہ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرما، جملہ امراض سے سبکدوشی عطا فرما، صحت و عافیت نصیب فرما، ان کو قوت، طاقت، توانائی عطا فرما تاکہ تیرے دین کی تبلیغ و اشاعت میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ العالمین، ہمیں ان کے فیضان سے مستفید فرما، ان کے صدقۃ و فعل ہماری بخشش و مغفرت فرما، ہمارے والدین جملہ مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما، حاضرین مجلس کے تمام دلی مقاصد نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔